بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ شرعاً ممانعت نہیں ہے، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب ہے اور ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر شفقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کو دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو دیکھا۔ خاص ہم بستری کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر بھی مباشرت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و معافیہ سے افضل ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر پر خاوند کے ساتھ خوبصورت طور و طریقے سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران صحبت اس سے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے، کبھی بھی اس کو بستر پر جانے سے نہ روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ ہم بستری کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح طور موجود ہے، ارشاد مبارک ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے عرض کیا، میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناپسند کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تو اس طرح کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم ایمان ہو اور تمہاری ابتدا کرے تو انشاءاللہ تعالی
تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے آٹا سنا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تراشنے اور ناخن کاٹ لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اب بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اس نے دعوے دستور سے بردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنے سنورے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذمہ یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ذمہ کی ایک ایسی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پہ سونا افضل ہے، علاوہ یہ کہ کسی کو ایک عذر ہو جائے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو مجھے عطا کریں۔ اگر میاں بیوی اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کرتے رہتے تھے تو ایک گھر میں ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور اپنی جوزہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے؟ تو جوزہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ تک۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ کے بعد چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔